السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اصلاح لهم خیر، صدق اللہ العظیم۔ جب سر میں ہوائے طاعت کی سرسبز شجر امید کا تھا، جب سر میں ہوائے طاعت کی سرسبز شجر امید کا تھا، جب سرسرِ عصیاں چلنے لگی اس پیل نے بننا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ بھی ہے کھلی، اللہ کی راہ بھی ہے کھلی، آثار نشاں سب قائم ہے۔ اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ صدر محترم، حکم مستحکم، حاضرین مکرم، آج کی اس پررونا اور پروفا بزم میں مجھے اصلاح معاشرہ اور مدارس کے موضوع پر کچھ لفظ کشائی کا موقع عنایت کیا گیا ہے۔ آپ سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخواست ہے کہ میرے ان گزارشات کو سماعت فرما کر میری حوصلہ افزائی کا سامان فراہم کریں۔ سامعین کرام، اصلاح معاشرہ انسانوں کی اجتماعی زندگی کو بنانے، سنوارنے اور آراستہ و دراستہ کرنے کا نام ہے۔ اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسانوں کی اجتماعی زندگی اور معاشرہ کی اصلاح سوسائٹی کے ہر فرد کی اصلاح پر منحصر ہے، کیونکہ معاشرے کے اجزائی ترکیبی افراد و اشخاص ہی ہوا کرتے ہیں۔ معاشرہ کسی ایک فرد کو نہیں کہتے، سوسائٹی کسی کی انفرادی زندگی کا نام نہیں ہے، بلکہ جس طرح پانی کے ہزاروں قطرات کے مجموعے کا نام دریا ہے، شاخوں کے مجموعے کا نام درخت ہے، پھولوں کے مجموعے کا نام گلدستہ ہے، اشعار کے مجموعے کا نام دیوان ہے، اسی طرح افراد کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے۔ حضرات، اصلاح معاشرہ کے لیے ہر فرد کی اصلاح ایسی ضروری ہے جس طرح دریا کی روانی اور بہاؤ کا راز پانی کے ہر قطرے کا اپنی صفت رقت کے ساتھ مناسب ہونے پر ہے۔ درخت کی سرسبزی و شادابی کا سبب ہر پتے کی ہریالی اور تر و تازگی میں بنہا ہے۔ شاعر کے دیوان کی خوبی ہر شاعر کی فنی و ادبی معراج پر قائم ہے۔ موتیوں کے ہار کی چمک دمک ہر موتی کی آب و تاب اور بخشانی کی مرہون منت ہے۔ گاؤں و بستی کا خوشگوار ماحول ہر گھر کے مناسب محلے اور مناسب ساخت و بناوٹ سے ہے۔ اسی طرح معاشرے کی اصلاح ہر فرد کی انفرادی زندگی کے سنور جانے اور خوبیوں سے آراستہ ہو جانے سے عبارت ہے۔ آئیے اس پر بھی غور کرتے چلیں، جب معاشرہ افراد و اشخاص سے ہے تو ان کی اصلاح و تربیت کہاں اور کس جگہ ہوتی ہے، ان کی زندگیاں کہاں سجتی اور کہاں سورتی ہے، اور کہاں کی بہتی چٹکتی فضا اور معاشرے کی اصلاح ہر فرد کو صلاح و فلاح کی طرف کھینچتی ہے۔ دوستو، جن کے پاس نگاہ بصیرت اور دیدہ عبرت ہے وہ کھلی آنکھوں ایک رشتہ دیکھ رہے ہیں کہ اس زہر آلود فضا میں اگر ایمان و یقین کی خوشبو پھیل رہی ہے تو مدارس اسلامیہ سے پھیل رہی ہے۔ اس پیاسی اور مضطرب انسانیت کے لیے اگر کہیں آب حیات تقسیم ہو رہا ہے وہ انہیں مدارس اسلامیہ میں۔ یہ مدارس وہ مینارہ نور ہے جن سے دلوں کو ایمان کی روشنی ملتی ہے۔ یہ مدارس وہ شفا خانے ہیں جہاں بیماران ملت کو زندگی ملتی ہے۔ بلکہ مجھے مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں کہنے دیجیے، یہ مدارس اسلامیہ سب سے بڑی کارگاہ ہیں جہاں آدم کری امت تمسازی کا کام ہوتا ہے۔ یہ مدارس وہ کارخانے ہیں جہاں قلب نگاہ دیتی ہے۔ یہ مدارس وہ بجلی گھر اور پاور ہاؤس ہیں جہاں اسلامی آبادی بلکہ انسانی آبادی کو بجلی تقسیم ہوتی ہے۔ یہ وہ بازار ہے ظاہر فریتے جس میں بک جائیں، یہاں ہر چیز بکتی ہے، بتاؤ کیا خریدو گے۔ اس حقیقت کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اصلاح
کا نام ہے اور افراد کی قوم و فلاح اور تربیت و اصلاح میں مدارس کا وہ کردار ہے جو آفتاب نور روز کی طرف روشن اور چمکدار ہے۔ اس لیے کوئی بھی انصاف پسند اصلاح معاشرہ کے باب میں مدارس کے کلیدی کردار کا انکار نہیں کر سکتا۔ آئیے ذرا پہلو بدل کر یہ بھی غور کریں کہ اصلاح معاشرہ میں کن کن افعال و اعمال اور اوصاف و مسائل کا دخل ہے۔ آیا یہ مدارس اور اہل مدارس ان افعال و اعمال اور اوصاف و خصوصیات کے مرتبط ہے یا نہیں؟ اس لیے میں یہ کہہ کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں، یہ سب سوز و داد رونق و محفل ہمیں سے ہے کہ شمع انجم پروانہ آتش مجال ہم ہیں، ہمیں سے ملتی ادریں ہمیں سے انقلاب آئے، زمین کی منزلیں ہیں گردش ہفت آسمان ہم ہیں وما علینا